اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی، فضائل اعمال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی یہ مرزے کا جھوٹ ہے۔ چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر۔ یہ بات صحیح ہے کہ چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روکا گیا تھا، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ان کو دماغی مرض لاحق ہوا تھا۔ یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی۔ ڈاکٹر حضرات ایسے مرض کی وجہ سے بھی دماغی کام سے روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آ چکی ہو۔ اور پھر مرزے کا یہ کہنا کہ انہی دنوں میں پوری فضائل اعمال لکھی گئی، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان دنوں میں صرف حکایات صحابہ والا رسالہ لکھا گیا تھا اور اس کا بھی کچھ حصہ لکھا گیا تھا، جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کوئی ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں، یہ جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں، تاکہ اس میں سے پڑھ کے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں۔ یہ بھی مرزے کا بالکل جھوٹ ہے کہ پوری فضائل اعمال مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لکھی گئی، اور انہوں نے کہا ہوا تھا 6 نمبر تحریر میں لے آؤ تو اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ بالکل جھوٹ ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی۔ اصل بات یہ ہے کہ فضائل اعمال کے نام سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مختلف اوقات میں، مختلف سالوں میں مختلف رسائل لکھے تھے فضائل کے حوالے سے۔ ان رسائل کو بعد میں جمع کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیا گیا یا تبلیغی نصاب کے نام سے چھاپ دیا گیا۔ اور مرزے نے فضائل صدقات کا نام بھی لیا، حالانکہ فضائل صدقات فضائل اعمال کے اندر شامل نہیں ہے، نہ تبلیغی نصاب کے اندر شامل ہے، نہ کبھی تھی، بلکہ وہ الگ چھپی ہوئی ہے۔ خیر، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں فضائل قرآن 1348 ہجری میں لکھی گئی، فضائل رمضان 1349 میں، فضائل تبلیغ 1350 میں، حکایات صحابہ جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے جو مرزے نے نقل کرتے ہوئے جھوٹ بولے ہیں، تو حکایات صحابہ 1357 ہجری میں، فضائل نماز 1358 میں، فضائل ذکر 1358 میں، فضائل حج 1366 میں، فضائل صدقات 1366 میں، فضائل درود 1384 میں لکھی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان رسالوں کے لکھنے میں کتنے سالوں کا بعض دفعہ فرق آیا ہے۔ کئی رسالوں میں 30-35 سال کا بھی فرق موجود ہے، لیکن مرزے نے بیان یہ دیا کہ جی یہ سارے رسالے انہی دنوں میں لکھے گئے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ مرزے کا۔ اور یہ ساری تاریخیں ہر رسالے کے شروع میں یا آخر میں آپ دیکھیں گے تو یہ تاریخیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہر رسالے کے شروع یا آخر میں تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو مرزے کا یہ کہنا کہ پوری فضائل اعمال اور فضائل صدقات کا بھی نام لے لیا کہ یہ سارے رسالے انہی دنوں میں لکھے گئے تھے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان دنوں میں صرف ایک رسالہ حکایات صحابہ لکھا گیا تھا، اور اس کا بھی کچھ حصہ لکھا گیا تھا، اور وہ بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر نہیں، بلکہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھا گیا تھا۔ اور یہ رسالے جو لکھے گئے ہیں، یہ سارے رسالے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے نہیں لکھے گئے، بلکہ ان میں سے بعض رسالے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور بعض شاہ یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور بعض شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور بعض رسالے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر لکھے گئے ہیں۔ اور یہ ساری وضاحت ہر رسالے کے شروع میں موجود ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ وضاحت کی ہوئی ہے، یا بعض رسالوں کے ٹائٹل پر یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے، لیکن مرزے کے اندھے مقلدین کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ خود فضائل اعمال اٹھا کر ہر رسالے کے شروع اور آخر کو ہی پڑھ لیں۔ اسی طرح فضائل صدقات، فضائل درود وغیرہ جتنے رسالے جن کا مرزا نام لے رہا ہے، ان کا شروع اور آخر ہی پڑھ لیں تو مرزے کا جھوٹا ہونا ان کے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ مرزے نے اپنی بات کے ثبوت کے لیے حکایات صحابہ کا پہلا صفحہ بھی ڈسپلے کرایا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسالہ صفر 1357 ہجری میں شروع ہوا تھا، اور یہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام بالکل نہیں لکھا ہوا، بلکہ ٹائٹل پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان کے حکم سے یہ رسالہ لکھا گیا۔ اور اسی رسالہ حکایات صحابہ کے آخر میں تاریخ لکھی ہے شوال 1357 ہجری، یعنی یہ شروع کیا تھا صفر 1357 ہجری میں اور ختم کیا شوال 1357 ہجری میں۔ یہ کل عرصہ تقریباً 8 مہینے کا بنتا ہے،
اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روکا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسالہ بھی سارا کا سارا ان دنوں میں نہیں لکھا گیا تھا، کیونکہ یہ رسالہ تو 8 مہینوں میں لکھا گیا اور دماغی کام سے چند دنوں کے لیے روکا گیا تھا، تو ان دنوں میں یہ رسالہ شروع کیا تھا، لیکن سارا رسالہ ان دنوں میں نہیں لکھا تھا۔ اب باقی یہ کہنا مرزے کا کہ پوری فضائل اعمال ان دنوں میں لکھی گئی، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب ہر رسالے کے شروع اور آخر میں تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سن میں وہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ باقی جہاں تک شیخ نے لکھا کہ مجھے دماغی کام سے روکا گیا تھا، تو ایک ایسا عالم محقق جس نے کتب حدیث کی عربی شروحات لکھی ہوں، مثلا موطا امام مالک کی، انہوں نے عربی کے اندر بڑی ضخیم اور بڑی مفصل شرح لکھی ہے، اوجز المسالک عربی کے اندر۔ اب جس نے اتنی بڑی بڑی کتابیں عربی کے اندر لکھی ہوئی ہوں اور مشکل مسائل پر بحث کی ہوئی ہو، اس کے لیے اردو میں چند ایک واقعات کا لکھنا یہ کون سا دماغی کام ہے؟ لیکن مرزے نے اس بات کو غلط رنگ دے کر کیا سے کیا بنا دیا اور یہ جھوٹ بول دیا کہ دماغی مرض کی وجہ سے، بار بار اس کو ذکر کیا دماغی مرض کی وجہ سے، حالانکہ یہ لفظ لکھا ہی نہیں ہے کہ دماغی مرض تھا۔ اور مرزے کی حالت پر ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات پر مرزے نے ایک جملہ کہا ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا، لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، لیکن پاگل نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل، وہ نہیں تھا، ایک ڈپریشن کا مریض، آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں۔ یہاں مرزا خود کہہ بھی رہا ہے کہ بچپن سے ذہنی مرض میں مبتلا تھا، اس کے باوجود مرزا کہتے ہیں وہ پاگل نہیں تھا، لیکن جب اس نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر بات کی تو انہوں نے دماغی کام سے روکنے کی بات لکھی ہے، دماغی مرض کی بات لکھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود مرزے نے اس کو دماغی مرض بنا کر پھر اس پر کیا تبصرہ کیا وہ بھی آپ سن لیں۔ سر کروں تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا، تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں، ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے، اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جی ناظرین، دیکھا آپ نے فرق، جو آدمی بچپن سے ہی واقعتاً دماغی مرض میں مبتلا تھا، وہاں تو مرزا کہہ رہے ہیں نہیں، پاگل نہیں کہنا چاہیے اس کو، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دماغی مرض کی بات لکھی نہیں سرے سے، ہاں یہ لکھا ہے دماغی کام سے چند دنوں کے لیے روکا گیا تھا۔ ان پر مرزے نے پاگل والی حدیث فٹ کر کے ان کو پاگل قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی منافقت اور کتنا بڑا دجل ہے اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے موقع پر گرفت ہوتی ہے، عین اس وقت جب یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا دماغ ہلا دیا۔ حدیث اس نے یوں سنائی کہ جو پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے، اس سے ذرا کوئی پوچھے کہ پاگل اور ہوتا ہے مجنون اور ہوتا ہے، اس کے اپنے دماغ کا یہ حال ہے اور اعتراض کر رہا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، حالانکہ مسلم میں یہ ہے ہی نہیں، بخاری میں البتہ ہے لیکن حدیث نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور وہ بھی بغیر سند کے۔ تو اپنے دماغ کا یہ حال ہے اور اعتراض شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو پاگل کہہ چکے ہیں۔ اسلام جو بچا ہوا ہے نا، وہ اپنی اس تعلیمات کی، حالانکہ کسر ادھر بھی نہیں بزرگان دین نے چھوڑی، ٹھیک ہے نا جی، کر کے سارا کچھ، لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی۔ کوئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے بھائی اے خدا ہو نہیں جے، خدا کتاباں دا اور جے۔ ہم نے خود مرزے کی زبان سے یہ ثابت کر دیا، مرزا خود اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، تو کیا مرزے کے سارے شاگرد اس کو پاگل کہہ کر پاگل والی حدیث اس پر فٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟